یہ جنرل مشرف کا پاکستان کا ایک بگیسٹ بلنڈر تھا کارگل وار. بھارت اس دن اپنی جیت مناتا ہے. پاکستان کے لیے وارننگ آئی ہے, پاکستان کو وارن کیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے, اور کارگل میموریل ڈے پر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے اسپیچ کی ہے, اور اس اسپیچ میں پاکستان کو انہوں نے بڑی سخت وارننگ دی. پاکستان نے پھر ایک بار اپنا اوشواسی چہرہ دکھایا, لیکن ستیہ کے سامنے استیہ اور آتنک کی ہار ہوئی. پاکستان کے جتنے بھی بلنڈرز ہیں نا, ان میں سب سے بڑا بلنڈر کارگل ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا میں پاکستان کا جو گراف ہے نا کریڈیبلٹی کا, کارگل کے بعد گرا ہے. ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ہتھیار اٹھائیں. He says we are people who are interested in poetry, in music. ہمارا لٹریچر سے شوق ہے. ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے, پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہم کیا کرتے اس وقت. فرسٹ ٹائم ایک لفظ آیا جس کا پاکستان کو پھر وہ جان نہیں ہماری چھوٹی. وہ ورڈ تھا اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم. کہ یہ وہ جو ورڈ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, انہوں نے کہا جی یہ وہ اسٹیٹ ہے جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم. مودی صاحب نے جو کہا ہے, ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ہیز فیلڈ ان آل اٹس نیفیریس اٹیمپٹس ان دی پاسٹ, لیکن پاکستان نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. مودی صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہسٹری سے کوئی لیسن لرن نہیں کیا, اور ابھی تک وہی حرکتیں جاری ہیں. انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کر کے دکھاؤ. ہوا یہ ہے کہ کارگل میموریل ڈے پر انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب نے پاکستان کے لیے ایک بڑی ہی سخت دھمکی بھیجی ہے, پاکستان کو وارن کیا ہے. اور جن الفاظ میں پاکستان کو وارننگ دی گئی ہے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کی طرف سے, یہ جنرل مشرف کا پاکستان کا ایک بگیسٹ بلنڈر تھا کارگل وار. بھارت اس دن اپنی جیت مناتا ہے, اور جو اس نے وکٹری حاصل کی اس جنگ میں, اس کے اوپر وہ دن مناتے ہوئے مودی صاحب نے جو کہا ہے, ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان ہیز فیلڈ ان آل اٹس نیفیریس اٹیمپٹس ان دی پاسٹ, لیکن پاکستان نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا. مودی صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہسٹری سے کوئی لیسن لرن نہیں کیا, اور ابھی تک وہی حرکتیں جاری ہیں. انہوں نے ایک طریقے سے یہ کہہ دیا ہے کہ اب کر کے دکھاؤ. مودی صاحب کی جو سپیچ کا جو کرکس مجھے پتا چلا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہن کر کے دکھاؤ, اب کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے, جو انہوں نے کہا کہ دشمن کو جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بار بار منہ کی کھانی پڑی. یہ جو بات وہ کر رہے تھے وہ انہوں نے بات کی ہے جنگوں کی. دیکھیں پاکستان کے اندر, اور جتنے آپ اتھارٹیز اسکالرز اٹھا کر آپ ان سے جب بھی بات کرتے ہیں, آپ جب کتابیں پڑھتے ہیں, پاکستان کے اپنے اندر کی اسکالرز کی لکھی ہوئی کتابیں, پاکستان کے اپنے جنرلز کی لکھی ہوئی کتابیں, اپنے کرنلز کی لکھی ہوئی کتابیں, اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی, ابھی آپ کو میں بتاؤں گی کہ کون سے کرنل جنرل نے کیا کہا ہے. ان کتابوں میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ جنرل مشرف نے جو قدم اٹھایا تھا اور جو بگیسٹ بلنڈر کیا تھا تاریخ کا, اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو. اور کہا جاتا ہے کہ جتنی جنگیں کی ہیں اس میں سب کی سب بھارت نے بڑی ایک شکست فاش دی ہے, اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے. لیکن یہاں تک کہا گیا, ابھی آپ کو بتاؤں گی, یہاں تک کہا گیا کہ 71 میں جتنا نقصان ہوا تھا اس سے بھی زیادہ جانیں اس کارگل وار میں گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہ جو 65 وار میں ہم نے کیا, وہی ہم نے کارگل وار میں بھی وہی ریپیٹ کی, وہی غلطی ہم نے دہرائی. اس وقت بھی جو ایڈونچر کیا گیا تھا 65 میں, اس کے اوپر ہم کئی بار بات کر چکے. جو اس کے اوپر ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی کئی بار بات کر چکے ہم ان کے اوپر, سب ہسٹری آپ کو معلوم ہے. تو مشاہد حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہی غلطی ہم نے دہرائی, ہم نے کہا کہ ہم یہ ایڈونچر کر رہے ہیں, ہم تو اتنا حصہ ان کا لے لیں گے اور وہ کچھ نہیں کر پائیں گے, بھارت کچھ نہیں کر پائے گا, اس کا ری ایکشن بڑا جو ہے وہ ہوگا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف جو ہیں, بعد میں انہوں نے اس چیز کو سرے عام کھلے عام یہ بات کی ہے ایک بار کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جو ان کو آؤٹ کیا گیا, نواز شریف کو جو حکومت سے نکالا گیا, تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھارت سے جنگ نہ کرو اور یہ کارگل ایڈونچر نہ کرو. میں نے اس کی مخالفت کی تھی جنرل مشرف کے سامنے, اس وجہ سے مجھے نکالا گیا. انہوں نے یہ بات کی ہے. لیکن پاکستانیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایڈونچرزم کی گئی تھی جنرل مشرف سے کہ نے اس وقت کی,
اور کچھ لائٹ انفینٹری کے لوگ تھے جن کو مجاہدین بنا کے بھیجا گیا اور پھر ایک ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل کرائسس میں جو ہے وہ چلے گئے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اتنے سال گزرنے کے بعد پاکستان میں کبھی کارگل کی بات نہیں ہوئی؟ کیا سمجھتے ہیں ہوا کیا تھا اور ہم نے اس کارگل کے لیسن سے کیا سیکھا؟ آخری جو آپ کا سوال تھا اس سے تو کچھ نہیں سیکھا, نو نتھنگ, کیونکہ اس کو فالو اپ بھی اگر کیا جائے تو پٹھان کوٹ ہے اور بھی انسیڈنٹ ہے. لیکن پاکستان کے جتنے بھی بلنڈرز ہیں نا, ان میں سب سے بڑا بلنڈر کارگل ہے. میں کہتا ہوں ساری دنیا میں پاکستان کا جو گراف ہے نا کریڈیبلٹی کا, کارگل کے بعد گرا ہے. اور تو اور کارگل کے اندر آل ویدر فرینڈ چائنا نے بھی پاکستان کی مدد نہیں کی. سو دیٹ واز ٹوٹل آئسولیشن آف پاکستان. سب جو امپورٹنٹ چیز ہے جی, ایک چیز تو ظاہری بات ہے, مشرف نے اس وقت چھپائی, بہت ساری چیزیں چھپائی, اور ہم نے یہ کہا جی کہ یہ بیسیکلی مجاہدین ہے. جی, ایک چیز اس وقت ڈسکس کی گئی اور یہ بات ہوئی کہ فرسٹ ٹائم ایک لفظ آیا جس کا پاکستان کو پھر وہ جان نہیں ہماری چھوٹی. وہ ورڈ تھا اسٹیٹ اسپانسرنگ ٹیررزم, کہ یہ وہ جو ورڈ پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا, انہوں نے کہا جی یہ وہ اسٹیٹ ہے جو اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, حالانکہ ہماری تو ڈاکٹر صاحب بہت ساری, ہم نے تو پچھلے یہ 15-18 سال پاکستان نے جتنی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, ہماری افواج عوام جتنا شہید ہوئے ہیں, لیکن وہ ٹیگ ہم سے نہیں اترا کیونکہ ہم نے وہ مجاہدین کا نام لیا کہ وہ مجاہدین ہیں. اور ایک تو جب وہ تھے وہ مجاہدین نہیں, اور اوپر سے ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین نہیں ہے تو وہ انٹرنیشنل بارڈر نہ کھول دیں. تو یہ جو اس کا جو پاکستان کو یہ جو لیبلنگ ہماری ہوئی, اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو یہ داغ ہم کیوں نہیں جو ہے وہ دھل سکا, جبکہ ابھی ریسنٹلی جب وار اینڈ ٹیرر ہوئی تو ہم نے پاکستان نے ہی تو جانے دی, ابھی بھی ہم آپریشن کر رہے ہیں ان کے خلاف, ہمارا مسئلہ تو ابھی بھی سیٹل نہیں ہوا. منسٹر تھے, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انڈیا تو یہ والی گنز لے کر آ گیا, انڈیا تو اتنا اسلحہ لے کر آ گیا, وہاں پہ تو مار پڑنا شروع ہو گئی. تو پاکستان کو جو مار پڑنا شروع ہوئی اور پوسٹیں گرنا شروع ہوئی تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہو کیا گیا. جبکہ جنرل مشرف صاحب یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو کشمیر ہمارا ہے, لے لیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہاں سے لے کر وہاں تک سب خطہ ایسی شکست فاش دیں گے ان کو, اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہی جا رہی تھی, جو کہ 1965 کی وار میں بھی ہم نے کئی بار اس کے اوپر بات کی تو یہی پتا چلا کہ اس وقت بھی ایسی ایزمپشنز تھیں جو کہہ رہے ہیں فلاڈ ایزمپشنز, اتنی بڑی بڑی ایزمپشنز کر لیں. اور وہ کون کہہ رہا ہے یہ سب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, کون کہہ رہا ہے, اس وقت کے انفارمیشن منسٹر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا ہے.